السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان کی تیاری بھرپور ہم سب کی جاری ہے، اور اسی کے سلسلے میں ہم اپنی بک میں پڑھ رہے ہیں مسئلہ نمبر 72 73، اور اس کو ہم نے کہا تھا کہ آج کی کلاس میں ہم پہلے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہوئے آگے انشاءاللہ اپنی پڑھائی کنٹینیو کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ وعاقبۃ للمتقین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ مسئلہ نمبر 72 اینڈ 73 میں جو چیز ہم نے امپورٹنٹ پڑھی تھی وہ خواتین سے ریلیٹڈ، کہ وہ مائیں جو لیکٹیٹنگ مدرز ہیں، فیڈ کروا رہی ہیں، اگر ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے تو وہ روزہ اسکپ کر سکتی ہیں، مگر جیسے ہی وہ اس لیکٹیشن پیریڈ سے باہر نکلیں گی پھر انہوں نے اپنے روزے جو ہیں وہ ان کو قضا دینی ہے، یعنی کہ ان کو بعد میں رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، نماز کی قضا نہیں ہوتی، نماز ہمیں معاف ہوتی ہے، جو پیریڈز کے دنوں میں ہماری نماز رہ جاتی ہے، روزے کی قضا دینی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہی پیریڈز کے اور نفاس کے یعنی کہ ڈلیوری کے بعد کا جو پوسٹ نیٹل پیریڈ ہے بچے کے بعد، اس کے بھی جو ڈلیوری کے بعد جتنے بھی پیریڈز کے ڈیز گزریں گے ان سب کو کاؤنٹ کر کے۔ اچھا، یہاں پر ایک بہت زیادہ مسکنسیپشن ہمارے پایا جاتا ہے، اور لوگ اپنے مہینوں اور دنوں کی نمازیں ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور بلکہ اگر جس کے ملٹیپل بچے ہیں تو وہ سالوں کے حساب سے اپنی عبادات کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے، کیونکہ انڈو پاک میں ایک بنا ہوا ہے کہ جی جب تک 40 ڈیز پورے نہیں ہوتے آپ نے نہ قرآن کو ہاتھ لگانا ہے نہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پیریڈز لمبا چلتے ہیں، مگر کچھ کیسز میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بلیڈنگ بہت جلدی رک جاتی ہے، اسپیشلی جن کی سرجری ہوئی بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ فیڈ بھی کروا رہی ہوں، تو ان کے لیے ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کی جلدی سے بلیڈنگ ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک ڈفرینٹ فینومینا ہے، پھر یہ ایک رول سب پر اپلائی نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کا 10 دنوں میں فنش ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے 5 دنوں میں، کچھ لوگوں کے 30 ڈیز بھی بلیڈنگ چلتی ہے ڈپینڈنگ اپون۔ تو جیسے ہی آپ کی بلیڈنگ رک جائے گی فوراً آپ نے غسل کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنے نمازیں جو ہے وہ کنٹینیو کرنی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس ایک وجہ سے، اس ایمبیگوٹی کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اپنے روزوں کو جو ہے وہ نقصان میں مت ڈالیں، اپنی نمازوں کو ایسے ضائع کرتے ہوئے نہ چلے جائیں۔ آج ہم پڑھیں گے مسئلہ نمبر 74۔ سفر یا جہاد میں دشواری کے پیش نظر روزہ ترک کیا جا سکتا ہے، اور اگر رکھا ہو تو توڑا جا سکتا ہے، اس کی صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مکہ کی طرف چڑھائی کے ارادے سے نکلے، جب مقام قید پر پہنچے تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں نے بھی توڑ دیا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 75۔ بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو کی وجہ سے روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک روزہ کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔ اسے دار قطنی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے؟ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ نمبر 2، کھانا پکا کر کھلا سکتے ہیں لیکن غلہ دینا ہوگا، تو 1.5 کلو گرام یعنی نصف سا غلہ بھی دے سکتے ہیں۔ نمبر 3، رمضان کے شروع میں یا آخر میں 30 مسکینوں کو اکٹھا بلا کر کھانا کھلانا بھی جائز ہے، واللہ عالم بالصواب۔ یہ مختلف اسکالرس کے جو پوائنٹ آف ویوز ہیں نا وہ یہاں پر انہوں نے مینشن کیے ہیں۔ تو ایسے پیشنٹس جو اولڈ ایج کو چلے گئے ہیں اور ان کے ریکوری کی بھی کوئی امید نہیں ہے، اور اگر ان کو روزہ رکھوایا جائے تو ان کی بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، جیسے کرونک ڈائبٹک پیشنٹس ہیں یا ہارٹ پیشنٹس ہیں یا اور بھی کسی قسم کی بیماریوں والے پیشنٹس ہیں، تو ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رخصت کی ہوئی ہے، اس کو اویل کریں۔ مگر یہاں پر ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ صرف اس لیے روزہ نہ رکھنا یا چھوڑ دینا کہ جی ہمارے تو ایگزامز آ رہے ہیں، بچے بہت ایسا کرتے ہیں، اب ہمارے CIAs آ رہے ہیں، اب ہمارے جو ہے پری موک ایگزامز ہو رہے ہیں، اب ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ خواتین اور کچھ لوگ صرف اس وجہ سے کہ جی اگر میں روزہ رکھ لوں گی تو ہو سکتا ہے میرا BP ڈراپ کر جائے۔ اب آپ کو کیا پتا کہ یہ ڈراپ نہ کرے، کیا پتا،
کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کوئی حکم دیں اور کچھ کرنے کا حکم دیں اور وہ ہماری نیچر سے میل نہ کھاتا ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ایزمپشنس کی بیس پر ان قیمتی دنوں کو اویل کرنے سے مت پیچھے رہ جائیں ہم سب۔ چھوٹی چھوٹی بات کو بہانہ بنا کر، کوئی بات نہیں اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو آپ وہ چیزیں کھائیں جو آپ کی صحت کو سوٹ کرتی ہیں، اتنی ایکٹیویٹی کریں جو آپ کو امپورٹنٹ لگتی ہے۔ غیر ضروری ایکٹیویٹیز چھوڑ دیں۔ ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم شاپنگ چھوڑ دیں، ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم ایٹنگ آؤٹ چھوڑ دیں، ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم چٹ چاٹ چھوڑ دیں؟ وہ تو ہم نہیں چھوڑتے، بس ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم؟ تو کیا کرنے کا کام ہے؟ بچوں کو بھی اگر ان کے پیپرز ہیں، کوئی ایسی بات ہے تو وہ بیفور ہینڈ تیاری کر لینا۔ اس لیے کیا ضروری ہے کہ ہمیں رمضان کی امپورٹنس نہیں نا اس طرح سے ہمارے دل میں جگہ کر کے گئی بھی، اسی وجہ سے ہم اس طرح کے بہانے کر کے اور اپنے آپ کو اتنے عظیم اجر سے بچا لیتے ہیں۔ اور شروع میں جب ہم نے فضیلت پڑھی تھی تو آپ کو یاد ہے، ہم سب کو یاد ہے کہ آپ نے 3 دفعہ آمین کہا تھا، اور اس میں ایک آمین کس بات پہ کہا تھا؟ کہ اس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو وہ بڑا بد نصیب انسان ہے اور محروم انسان ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ محرومین میں شامل نہیں ہونا، ہم نے مفلحین میں شامل ہونا ہے، ہم نے کامیاب لوگوں میں شامل ہونا ہے، اور کسی چھوٹے سے عذر کی بیس پر اپنے قیمتی روزوں کو ویسٹ نہیں ہونے دینا۔ نمبر 76، ایسے تمام امور جس سے روزوں کی رخصت ہے، مثلا بیماری، سفر، بڑھاپا، جہاد، عورت کے معاملے میں حمل اور ارضاع یعنی دودھ پلانے والی وغیرہ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی شوق سے روزہ رکھ لے لیکن بعد میں روزہ نبھا نہ سکے تو وہ اسے توڑ دینا چاہیے، اس صورت میں صرف قضا ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر لوگوں کا ہجوم دیکھا، لوگ ایک دوسرے پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کی روزہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوران سفر اس حالت میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے کہ بہت ٹف کنڈیشنز ہیں، برا حال ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ سب کو پریشان کریں، خود بھی پریشان ہوں، تو آپ روزے کو توڑ بھی سکتے ہیں، اور توڑ کر اس کی آپ نے کیا کرنی ہے؟ قضا دینی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں اس معاملے میں ہم لوگ بھی کتنا جو ہے وہ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ یا تو چھوڑ دیں گے تو بالکل ہی چھوڑ دیں گے، بلا وجہ ہی بلا عذر ہی چھوڑ دیں گے، اور پھر جب رکھنے پہ آئیں گے تو جینا ہے مرنا ہے جی میں نے رکھنا ہے۔ تو وی شوڈ بی اسٹینڈنگ سم ویئر ان بٹوین، تاکہ اپنی زندگی بھی آسان کریں اور لوگوں کو بھی مشکل نہ ڈالیں۔ مسئلہ نمبر 77، شریعت کی طرف سے دی گئی رخصت پر عمل کرنا افضل ہے۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے عرض کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر تمہیں کافروں کی طرف سے فتنہ کا خوف ہو تو نماز قصر ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اب تو زمانہ امن ہے لہٰذا قصر کا جواز ختم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے جس بات پر تمہیں تعجب ہوا ہے مجھے بھی تعجب ہوا تھا، لہٰذا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا قصر کی رعایت اللہ کی طرف سے تم لوگوں پر صدقہ ہے، لہٰذا اللہ کا صدقہ قبول کرو، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو قصر نماز جو ہے وہ خوف کی سچویشن کے علاوہ بھی جب آپ سفر کی سچویشن میں ہیں تو اپنی نماز کو شارٹن کر سکتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اس کو اویل کرنا چاہیے۔ دین میں جو آسانیاں ہیں ان کو اویل کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ سیام القضاء، قضا روزوں کے مسائل۔ نمبر 78، قضا روزے کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں مجھ پر رمضان کے روزے باقی رہتے تھے اور میں قضا روزے شعبان سے پہلے رکھنے کا موقع نہ پاتی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ شعبان میں ہی جو رہ جاتے تھے اپنے روزے ان کی قضا جو ہے وہ پوری کیا کرتی تھیں۔ نمبر 79، فرض روزوں کی قضا متفرق طور پر یا لگاتار دونوں طرح جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں روزوں کے بارے میں پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ قضا روزے رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں مسلسل رکھے جائیں، لیکن بعد میں مسلسل روزے رکھنے کا حکم ختم ہو گیا، اسے دار قطنی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قضا روزے رکھنے میں الگ الگ روزے رکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسرے دنوں میں تعداد پوری کی جائے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے کہ اگر آپ اکٹھے رکھ سکتے ہیں جتنے آپ کے رہ گئے تھے 6 8 7 10 جتنے بھی رہ گئے تھے اگر آپ اکٹھے رکھ سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ، نہیں رکھ سکتے بریک کر کے رکھ لیں، ایک ایک کر کے رکھ لیں، پیئر میں رکھ لیں، نو پرابلم ان دیٹ۔
نمبر 80، مرنے والے کے قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر جائے اور اس پر فرض روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے قضا روزے رکھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 81، نفلی روزے کی قضا ادا کرنی واجب نہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، یوم فتح یعنی فتح مکہ کے روز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف آ کر بیٹھیں اور میں یعنی ام ہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف۔ اتنے میں ایک لونڈی برتن لے کر آئی، میں نے پینے کی کوئی چیز، اس میں پینے کی کوئی چیز تھی۔ لونڈی نے وہ برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن سے پیا، پھر وہ برتن مجھے دیا، میں نے بھی اس سے پیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا روزہ تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پانی پینے کے لیے روزہ توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے قضا روزہ رکھا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نفلی روزہ تھا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اگر کسی نے بادل کی وجہ سے روزہ قبل از وقت افطار کر لیا لیکن بعد میں یقین ہو گیا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، اس صورت میں قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح سحری کے وقت کھانا کھا لیا، بعد میں یقین ہو گیا کہ صبح صادق ہو چکی تھی، اس صورت میں بھی قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک روز ہم نے بادل کی وجہ سے روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا۔ حدیث کے ایک راوی اسامہ کہتے ہیں، میں نے ہشام یعنی دوسرا راوی سے پوچھا، کیا لوگوں کو اس وجہ سے قضا کا حکم دیا گیا ہے؟ ہشام نے جواب دیا، قضا کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا کفارہ آپ نے نہیں دینا، اس کی قضا آپ دیں گے، یعنی کہ ایک روزہ بعد میں رکھیں گے۔ الحالات التی لا یکرہ فیہا الصوم، وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، ویسٹ نہیں ہوتا، وہ کیا ہیں؟ یہ بھی جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ نمبر 83، بھول چک کر کھا پی لینا روزے کو توڑتا ہے اور نہ ہی مکروہ کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کر لے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے نا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھاتے کھاتے اگر ہمیں یاد آ جائے تو ہم کہیں نہیں اب میں پورا کھانا فنش کروں گی، ایسا نہیں، جیسے یاد آ جائے تو فوراً اس کو چھوڑ دیں۔ مسئلہ نمبر 84، مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا کہ گن نہیں سکتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسواک کی امپورٹنس یہاں پر ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نمبر 87، سر میں تیل لگانے، کنگھی کرنے یا آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ یہ بہت سوال آتے ہیں نا رمضان کے دنوں میں، تو اس میں آئل لگانا، کنگھی کرنا اور سرما لگانے سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ نمبر 88، اس کا ایک سمپل سا کلیہ یاد رکھیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کے جسم کو طاقت دے، اسٹرینتھ دے، انرجی دے، وہ آپ یوز نہیں کر سکتے۔ جیسے کوئی دوائی آپ نے اسکن کے اوپر لگانی ہے، زخم ہوا ہوا ہے تو وہ لگائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ نمبر 88، ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا، تھوک نکلنا اور مکھی کے حلق میں چلے جانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ویری امپورٹنٹ۔ مگر وہی بات ہے، یہاں پر چکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا کچھ کھا لیا اور پھر کہا جی میں تو چکھ رہی تھی۔ نمبر 89، روزہ دار گرمی کی شدت میں کپڑا پانی میں تر کر کے بدن پر رکھ سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو اسے تیل کنگھی کر لینا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روزے دار کے لیے ناک میں دوا ڈال لینے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ حلق تک نہ پہنچے، نیز روزے دار سرما لگا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، روزہ دار ہنڈیا یا کسی دوسری چیز کا ذائقہ چکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت عطا رحمہ اللہ نے کہا، روزہ دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر مکھی روزے دار کے حلق میں چلی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ آئی ہوپ یہ سب چیزیں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سیلف ایکسپلینیٹری ہیں، آپ کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ ہو گئی ہیں ساری۔ نمبر 90، اگر کسی پر غسل فرض ہو لیکن دیر سے اٹھے تو سحری کھا کر غسل کر سکتا ہے، البتہ کھانے سے قبل وضو کر لینا چاہیے۔
حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، میں گواہی دیتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے اور غسل کیے بغیر روزہ رکھتے، بعد میں نماز فجر سے پہلے غسل فرماتے۔ پھر ہم دونوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح وضو فرما لیتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے دین میں ایک الحمدللہ آسانی موجود ہے، اس کو اویل کرنا چاہیے۔ نمبر 91، روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے بشرطے کہ جذبات پر قابو ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میرا جی چاہا اور میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی آج میں نے بڑا غلط کام کیا، روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ اگر تم روزے کی حالت میں کلی کر لو تو پھر؟ میں نے عرض کیا کلی میں کیا حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کس چیز میں حرج ہے؟ یعنی بوسہ لینے میں تو کوئی حرج نہیں۔ اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 92، روزے میں پچنے لگوانا جائز ہے یعنی کپنگ لگوانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچوے لگوائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ علاج کے طور پر سوئی، بلیڈ یا اس طرح کے ساتھ جسم کے کسی حصے سے خون نکالنے کو پچنے لگوانا کہتے ہیں، جس کو ہم کپنگ کہتے ہیں۔ تو روزے کی حالت میں کپنگ کی جا سکتی ہے۔ الاشیاء التي لا يجوز فعلها في الصوم، وہ امور جو روزے کی حالت میں جائز نہیں، not allowed، وہ کیا ہیں؟ نمبر 93، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں بدرجہ اولا ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی کہ یہ محض صرف ڈائٹنگ پروگرام بن جائے گا۔ اللہ کے ہاں ایسے روزے کی کوئی قبولیت نہیں ہے جس کے بعد غیبت، جھوٹ، گالی دینا، جھگڑا کرنا سب کچھ روٹین کا چلتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، لہٰذا جب کوئی روزہ رکھے تو فحش بات نہ کہے، بیہودہ پن نہ دکھائے۔ اگر کوئی دوسرا شخص روزے دار سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑے تو روزہ دار کہہ دے بھائی میں روزے سے ہوں، میں تمہاری باتوں کا جواب نہیں دوں گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ویری امپورٹنٹ۔ آپ دیکھیں یہ روزوں میں سے جو سب سے بہترین روزہ ہے نا، باقی ساری چیزوں پر تو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں، کھانا پینا سب کچن بند کر کے عبادت بھی کر لیتے ہیں، خوب خوب نمازیں بھی پڑھ لیں گے، نوافل بھی ادا کریں گے، قرآن بھی خوب خوب پڑھیں گے، مگر یہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ اگر میری چھوٹی بہن کی کال آ گئی تو پھر میں اس پہ کیا باتیں کروں گی، اس کے ساتھ کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہی، کسی کو مینشن کر کے کوئی گالی تو نہیں دے رہی، کسی کی بیک بائٹنگ یا سسرال کی غیبتیں تو نہیں کر رہی۔ تو روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑے اور ان تمام چیزوں سے فور شور ہم نے اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو عام دنوں میں بھی بچا کے رکھنا ہے۔ عام دنوں میں بھی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ، عام دنوں میں بالکل، مگر ان دنوں میں رمضان کے دنوں میں تو فرسٹ پرائیورٹی پہ ہم نے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ نمبر 94، روزے کی حالت میں بیہودہ، فحش اور جہالت کے کام یا گفتگو کرنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بیہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے، لہٰذا اگر روزے دار سے کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو اسے کیا کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو گالی نہ دو، اگر کوئی دوسرا تمہیں گالی دے تو اسے کہہ دو میں روزے سے ہوں، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اس میں کیا حکمت ہے کہ جب آپ اپنی پوزیشن، اپنی جگہ چینج کر لیتے ہیں تو وہ جو آپ کے اوپر ایک ایموشنل جن سا چڑھ گیا ہوا ہوتا ہے نا، اور ایک غصہ آیا ہوا ہوتا ہے، اور آپ ایموشنلی چارج ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہائپر ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو جیسے ہی آپ اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں تو وہ فیلنگز بھی جو ہیں وہ چینج ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ ساری حکمتیں
یہ کہاں سے ہمیں ملیں گی؟ یہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے سے ہمیں ملیں گی۔ نمبر 95، جو روزے دار اپنی شہوت پر قابو نہ رکھتا ہو اس کے لیے بیوی سے بغل گیر ہونا یا بوسہ لینا جائز نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیتے اور بغل گیر ہوتے، لیکن وہ اپنی شہوت پر سب سے زیادہ قابو پانے والے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں بیوی سے بغل گیر ہونے کے بارے میں سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے وہی سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی وہ بوڑھا تھا، اور جسے آپ نے منع فرمایا تھا وہ جوان تھا، تو اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو یہ سرکمسٹانشل ہے، ڈپینڈنگ اپون کہ ایک ینگ بندہ ہے تو نیچرلی اس کی فیلنگز، اس کے ہارمونز زیادہ ٹریگرڈ ہیں، تو اس سچویشن میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا مشکل ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے شخص کو پرمیشن دی۔ 96، روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا جائز نہیں کہ حلق تک پہنچنے کا خدشہ ہو۔ حضرت لقیت بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو پورا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو، ناک میں بھی اچھی طرح پانی ڈالو، لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، یعنی کہ اتنا زیادہ ناک میں نہیں چڑھانا چاہیے کہ وہ گلے تک چلا جائے تو روزے کا ٹوٹنے کا پھر خدشہ ہے۔ الاشیاء التی تفسد الصوم، روزے کو فاسد کرنے یا توڑنے والے امور۔ 97، روزے کے دوران جماع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس پر کفارہ بھی ہے اور قضا بھی۔ نمبر 98، یعنی کہ اپنی بیوی کے ساتھ اگر سیکشل ریلیشن بنا لیا تو روزہ باطل ہو گیا، ویسٹ ہو گیا، اس پر کفارہ بھی دینا پڑے گا اور قضا بھی کرنی پڑے گی۔ نمبر 98، روزہ کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے یا 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکے، ہم بھی اسی حالت میں بیٹھے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کھجور کا عرق لایا گیا، یعنی عرق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹوکرے کو کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ پوچھنے والا کہا ہے؟ اس نے عرض کیا میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں لے جا اور صدقہ کر دے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ واللہ مدینے کی ساری آبادی میں کوئی گھر میری گھر سے زیادہ محتاج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں نظر آنے لگی، ہے نا۔ آپ نے فرمایا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگلا پڑھتے ہیں پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں نے رمضان کا روزہ توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا صدقہ کرو، اللہ سے معافی مانگو اور روزے کی قضا ادا کرو۔ اسے ابن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کیا ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص ایسی صورتحال سے دوچار ہو اور تینوں کاموں میں سے کسی ایک کو کرنے کی قدرت نہ رکھا ہوتا ہو تو اسے حسب استطاعت صدقہ کر دینا چاہیے، لیکن جب تینوں میں سے کسی ایک کام کو کرنے کی استطاعت نہ ہو تو کفارہ ادا کرنا لازمی ہوگا، واللہ عالم بالصواب۔ تو اس میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس حدیث پر جب آپ غور کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کی کمفرٹ لیول کتنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ اپنی پرائیویٹ باتیں جس میں ان سے بڑے بڑے بلنڈرز بھی ہو گئے ہیں تو وہ آ کے آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ نمبر 1 جو اس حدیث سے ہم نے سیکھا کہ آپ کا رول ایز اے ٹیچر کتنا خوبصورت اور بہترین تھا کہ ہی واز آلویز اویلیبل فار دا پیپل، کہ وہ ان کی بیکار سے بیکار، سلی سے سلی اور بڑی سے بڑی غلطی کو بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو سن لیتے تھے اور اس کا رزلٹ کوئی نہ کوئی نکال کے ان کو دیتے تھے۔ اب اس کی جگہ ہم اپنے آپ کو رکھیں تو ہم اپنے بچوں کو، یوتھ کو، لوگوں کو کتنا مارجن دیتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس اول تو ہم لوگوں نے اپنا اورا ایسا کریٹ کیا ہوا ہوتا ہے نا ماؤں نے اور بڑوں نے، کہ بچے ہمارے سے کوئی بات کرنا پسند ہی نہیں کرتے۔ اورا ایسا کریٹ کیا میں نے کہ جیسے ہم سے زیادہ تو شاید پاک باز کوئی ہے نہیں دنیا پہ، اترا کوئی نہیں، کیونکہ اب تو ہم تسبیحاں بھی پڑھ رہی ہیں، اب تو ہم نے سر بھی ڈھک لیے، اب تو ہم نمازیں بھی اتنی پڑھتی ہیں بھائی،
کسی بچہ کی مجال کیا ہوئی کہ اس نے ایک آنکھ اٹھا کے ادھر سے ادھر دیکھ لیا. تو ایک تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اویلیبل رکھیں فار دا یوتھ، اپنے آپ کو اویلیبل رکھیں فار یور چلڈرن. آپ کی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ خود آپ سے اپنے دل کی بات کریں. آپ اس کے لیے آپ کو لونگ، کیئرنگ اور اکوموڈیٹنگ ہونا پڑے گا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو پڑھ کے ہم نے سیکھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جھنجھلاہٹ کا شکار نہیں ہوئے، آپ نے اس سے تینوں آپشنز لی ہیں. مسلسل روزے رکھ سکتے ہو، اس نے کہا نہیں. آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا، آپ نہیں. اچھا پھر آپ نے کسی جھنجھلاہٹ کا، غصے کا اور کسی قسم کی کراہت جو ہے اس کا نہیں کیا، کوئی تانے نہیں دیے کہ جی اتنی بڑی غلطی کر کے آ گئے ہو، میں کیا کروں. آپ دیکھیں یہ ساری حکمتیں ہیں. ہمیں کہاں سے ملے گی حکمت؟ بات کرنے کا سلیقہ طریقہ کہاں سے آئے گا؟ لوگوں سے ڈیل کرنا کہاں سے آئے گا؟ یہیں سے تو آئے گا. دین میں کوئی سختی نہیں ہے، دین میں محبت ہے. تو لوگوں کو محبت کے ساتھ اپنے ساتھ جوڑیں تاکہ ایٹ لیسٹ دیکھیں، اگر فار ایگزامپل ایک ایسا ٹیچر ہے جو بہت اسٹرکٹ ہے اور اس کا اسٹوڈنٹ یا کوئی پیرنٹ ہے جو بہت اسٹرکٹ ہے، تو بچے تو غلطیاں کرتے ہیں، تو وہ غلطیاں کریں گے، پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ تو غلطیاں چھپائیں گے. جب وہ غلطیاں چھپائیں گے تو وہ نقصان اٹھائیں گے. جب وہ نقصان کریں گے اور جب تک آپ تک بات ہوئے گی پہنچے گی تو کیا ہوگا؟ نقصان کی وجہ سے نقصان پر نقصان ہو گیا ہوگا نا. تو سب سے پہلی جو مسئلہ تو بات کی بات ہے، جو ہمارے سیکھنے کی بات ہے کہ اپنے آپ کو اویلیبل رکھیں. اور جو صدقہ ہے نا، اس کی ہمیں امپورٹنس پتہ چل رہی ہے کہ بڑا سا بڑا گناہ بھی آپ سے ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، کمی ہو جائے، کوئی بھی سلپ آف ٹنگ ہو جائے، ایکشنز ریئیکشنز میں کمی بیشی آ جائے، صدقے دینے سے اپنے آپ کو بالکل نہ روکے. اور ڈیلی بیسس پر جو ہے ہماری یہ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے کہ ہم صدقے کا اہتمام کریں. مسئلہ نمبر 99، قصدن قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا واجب ہے. خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مسئلہ نمبر 100، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس روزے دار کو خود بخود قے آ جائے اس پر قضا نہیں ہے، البتہ جو روزے دار قصدن قے کرے گا وہ قضا روزہ رکھے. اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. قصدن قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا واجب ہے، یعنی کہ خود سے اس نے وامٹ آؤٹ کر دیا. 101، حیض یا نفاس شروع ہونے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی قضا ہے، نماز کی نہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہو جاتی ہے تو وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ، اور عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حضرت ابو زناد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر ان احکام کا پیروی کرنا لازم ہے. انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. پیریڈز کے معاملے میں بہت سوال رمضان کے دوران آتے ہیں. ویسے تو الحمدللہ چینل پر اس کے مسائل جو ہیں ہم نے سارے ماشاءاللہ سے ڈسکس کیے ہوئے ہیں، آپ ان کو بھی گو تھرو کر سکتے ہیں، مگر میں دوبارہ اس کو مینشن کر دیتی ہوں کہ آپ نے جیسے ہی آپ کو پیریڈ سٹارٹ ہو گئے ہیں، اب یہ فجر کے بعد کا ٹائم ہے، یہ ظہر کا ٹائم ہے، یہ عصر کا ٹائم ہے، ایون مغرب سے 5 منٹ پہلے کا بھی ٹائم ہے، تو آپ کا وہ روزہ ختم ہو گیا، آپ کو اس کی قضا دینی پڑے گی. اب آپ نمازوں کی کوئی قضا نہیں دینی ہے آپ نے، مگر آپ کو وہ روزہ اپنا ریپیٹ کرنا پڑے گا. اس چیز کو آپ اپنے ساتھ فکس کر کے باندھ لیں، کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو بچپن میں سنا تھا کہ بس جب ظہر کے بعد اگر ہو گئے نا پیریڈ سے کوئی بات نہیں آپ کا روزہ شمار ہوگا. ایسی بات بالکل نہیں ہے. یہ اپنا کانسیپٹ خود بھی کلیئر کریں اور اپنے بچیوں کو بھی سمجھائیں کہ جیسے ہی آپ کی بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، جیسے فار ایگزامپل آپ نے ابھی سحری کھائی، نماز پڑھی اور فوراً آپ کی بلیڈنگ سٹارٹ ہوگی، تو بس پھر آپ جو ہے وہ پیریڈز والی سچویشن میں چلے گئے ہیں. اب آپ کے لیے وہ روزہ فنش ہو چکا ہے. آپ نے اپنے اس روزے کو جو ہے وہ بعد میں قضا دے کر اس کو کمپنسیشن دینا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تمام احکامات کو پڑھنے اور سمجھنے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنے اور اس میں سے اپنے لیے حکمت کے موتی تلاش کرنے والوں میں شامل فرمائے.
وما علینا الا البلاغ المبین سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔